الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بنے، والصابئون اور وہ لوگ جو بے دین ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی بنے، نصرانی بنے۔ من آمن باللہ، جو بندہ بھی ایمان لائے گا اللہ پر، ان میں سے جو بندہ بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور وہ عمل کرے گا نیک، فلا خوف علیہم پس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیت کا مفہوم اکثر لوگ جب قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں نا، جو ریکارڈنگ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس پر بھول جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم آپ توجہ سے سن لیں تو سمجھ آ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہیں یا بے دین ہیں یا عیسائی ہیں، بس ان میں سے جو بندہ بھی نیکی کرے گا نا، وعمل صالحا فلا خوف، اس پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم نہیں ہے اس کا۔ اس آیت کا، اور اس طرح کی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے پہلے سورہ بقرہ کے اندر، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مفہوم ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہودی ہوئے اس وقت جب حضرت عزیر علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس وقت جو بندہ، جس بندے نے ان کو مانا، ان پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، آخرت پر بھی اس کا ایمان تھا اور مرنے پر بھی ایمان تھا، اور اس نے نیک عمل بھی کیے، قیامت کے دن اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور عیسائی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اس وقت جن عیسائیوں نے ان کو مانا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تھے، اور اللہ پر ان کا ایمان تھا، آخرت پر ان کا ایمان تھا، انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ اس دور میں فوت ہو گئے، ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ان کو غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب اور صابئون، صابی کہتے ہیں بے دین، ایسے لوگ جن کے پاس کسی نبی کی نبوت نہیں پہنچی، کسی یعنی نبی کی شریعت اور دعوت کا پیغام، رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، ان کو پتہ نہیں چلا، ان میں سے بھی جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، یوم آخرت کو مانتا ہے، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہے، اور پھر وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتیاں نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر دیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی رسالت کی دعوت جس بندے تک پہنچ گئی، اس بندے نے پھر نہیں مانا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میری دعوت جس بندے تک پہنچی اور اس نے نہیں قبول کی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت یہ نہیں ہے کہ جو چاہے یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، وہ نیکی کرتا رہے تو جنت میں جائے گا۔ اب جس بندے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچا، چاہے وہ بے دین ہے، وہ صابی ہے، وہ یہودی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ کوئی بھی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس تک آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچا، اس نے مان لیا، نیک عمل کیے تو جنت میں جائے گا۔ اس نے اگر اس رسالت کے پیغام کو ٹھکرا دیا، نہیں قبول کیا، وہ کہتا ہے میں عیسائی رہوں گا، میں یہودی رہوں گا، یا جس مذہب پر میں ہوں میں ٹھیک ہوں، چاہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، وہ انسانیت کے ناطے لوگوں کے لیے جو ہے فلاحی ادارے قائم کرے، ہسپتال بنائے، لوگوں کا علاج کرے، جتنی مرضی انسانیت کی خدمت کرتا رہے، جنت اس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر اس کو جو ہے نا، یہ جو اس کے اچھا کام ہے، دنیا میں اس کو مال دے دیں گے، اجر دے دیں گے، اس کو اس کی محنت کا صلہ دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کو کبھی جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس وقت ہے۔ اور اب جو ہے ان میں سے جو بندہ، یہاں آگے بھی ہے نا، دیکھ لیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو بندہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اب ایمان کی شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، ویسا ایمان لائے جیسے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت ہے۔ تو آگے دیکھیں، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق
ہم نے وعدہ لیا تھا میثاق بنی اسرائیل، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف رسولن کئی رسول، کلما جب بھی جاءہم آتے ان کے پاس رسول کوئی رسول، بما ساتھ ان احکامات کے وہ چیزیں وہ حکم لے کر آتے، لا تہوی انفسہم کہ ناپسند سمجھتے ان کے نفس، وہ رسول ایسے احکامات لے کر آتے کہ ان بنی اسرائیل کے دل ان احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ فریقاً کذبوا، ان میں سے بعض لوگ جو ہے جھٹلا دیتے ان احکامات کو، ان کا انکار کر دیتے، وفریقاً یقتلون اور کچھ تو ایسے ہوتے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ لڑائیاں کی، انبیاء کو قتل کرنے پر تل گئے، اس قدر آگے بڑھے کہ یہ لوگ ایسے حکم لائے کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی آئے تھے ایسے احکامات لے کر کہ جو احکامات ان کو اچھے نہیں لگے، ان کے نفسوں کے خلاف تھے، بوجھ تھا ان پر، انہوں نے بعض لوگوں نے تو انکار کر دیا، نہیں مانا، اور بعض نے انبیاء کے ساتھ لڑائیاں کی، ان کو قتل کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ وحاسبوا اور انہوں نے سمجھا اللہ تکون فتنہ کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی فتنہ، ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے یہ جو انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے نا، اس پر ہمیں کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جیسی سزا وہ سمجھتے تھے نا ویسی تو نہیں ملی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، ہم جو ہے نا وہ مار دیے جائیں گے، لیکن اللہ نے اس سے بھی بڑی ان پر مصیبت ڈالی۔ کیا تھا وہ؟ فعمو، بس وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو اور وہ بہرے ہو گئے۔ اندھے اور بہرے آنکھوں کے اندھے مراد نہیں ہے اور نہ ہی کانوں کے بہرے مراد ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی ایک دعوت کو قبول نہیں کیا نا، ٹھکرا دیا، تو اب دعوت قبول کرنے کی صلاحیت ان سے سلب کر دی گئی۔ حق آیا نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حق کو دیکھ کر اس حق کا انکار کر دیا، تو اللہ نے دوبارہ ان سے حق دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ حق بات سنی کانوں سے لیکن اس حق بات کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے کانوں سے حق سننے کی صلاحیت ہی ختم کر دی، وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی اس میں، یہ تو اس سے بڑا عذاب ہے نا۔ دنیاوی سزا تو کم تھی نا، اگر دنیاوی ان کا کوئی نقصان ہو جاتا وہ سزا کم تھی، لیکن یہ سزا اس سے بڑی، انہوں نے سمجھا ہمیں سزا ہی نہیں ملے گی بلکہ سزا ان کو بڑی ملی، اور آج بھی ایسے ہے۔ رب کا قانون وہی ہے، جو بندہ دعوت کو ٹھکراتا رہے نا، بار بار حق آئے اس کے سامنے وہ نہ قبول کرے، تو قبول کرنے کی صلاحیت ہی اس سے سلب کر دی جاتی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا، اس طرح گناہ کرتے 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 اس کے دل پر نقطے لگتے جاتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اسے گناہوں کی تمیز ہی نہیں ہوتی، اچھائی اور برائی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ زنا کرتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ چوری کرتا ہے، ڈکیٹی ڈالتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ پھر اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے جس سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان سے چھین لی۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر توبہ قبول کی اللہ نے ان پر، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے کر دیے گئے، یعنی ایک مرتبہ توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن پھر انہوں نے یہی کرتوت کی ہے تو اللہ نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ اندھا اور بہرا کر دیا۔ کثیر منہم، بہت زیادہ ان میں سے ہیں، واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب وہ جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ان کے ہر عمل کا پتہ ہے، اور قیامت کے دن اس کے مطابق ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو کہ جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح، وہ مسیح ہے۔ ان لوگوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ ہیں، مسیح ابن مریم، مسیح بن مریم کو اللہ کہا۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود ان کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ نہیں ہوں، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں۔
ربی وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی روٹی دینے والا، وہ میرا رب ہے۔ وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ربی وربکم، میرا بھی رب وہ ہے، تمہارا بھی رب وہ ہے، تم مجھے رب نہ بناؤ۔ اور انہوں نے واضح کہا انہو، کہ بے شک وہ، من یشرک باللہ، جو بندہ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو واضح کہہ دیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے شرک، کسی اور کو اللہ بنا دینا، یا اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، وہ کسی اور کو دے دینا۔ جس طرح اللہ رب العالمین خالق ہیں، کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پیدا کرنے والے ہیں، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ بھی پیدا کرتے ہیں، اور فلاں بزرگ جو ہے وہ بھی بچہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یا کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین بھی رازق ہیں اور فلاں پیر صاحب بھی رزق دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ اسباب ہیں۔ یہ بھی اگر عقیدہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی رازق ہیں اور میری دکان بھی مجھے رزق دیتی ہے، یا میری فیکٹری بھی مجھے رزق دیتی ہے، یہ اسباب ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، ان کو استعمال کر کے بندہ لیتا ہے، لیکن یہ سمجھنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ اسی سے ہی ملتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ عقیدہ انسان کا یہ ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے قانون اٹل ہے کہ اللہ کے ساتھ جو بندہ شرک کرے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے مثال ہیں، پوری کائنات کے اکیلے مالک۔ اللہ پوری کائنات کو بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پوری کائنات کا نظام چلانے میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، کوئی اللہ کے ساتھ اور شریک نہیں ہے۔ کئی کلمہ پڑھنے والوں کا بھی آج عقیدہ ہے کہ کائنات کو چلانے والے فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں بزرگ اللہ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا شاہ رکن عالم، ہمارے پاکستان ملتان کے اندر ایک بزرگ کی قبر ہے کہ جن پیر صاحب کو شاہ رکن عالم کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا معنی؟ شاہ رکن، رکن کا معنی ایک حصہ، ایک جز، عالم پوری کائنات کا ایک جز، یعنی ایک کائنات کے حصے کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا شرک اسی نام سے شاہ رکن عالم، کہ کائنات کے ایک، اگر یہ نہ ہو تو کائنات کا ایک حصہ ختم ہو جائے، کتنا بڑا شرک ہے۔ تو ایسے بندہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں، پوری کائنات کا نظام چلانے والے اکیلے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو ضرورت ہے پوری کائنات کو روزی دینے میں اور پوری کائنات میں تصرف کرنے میں۔ جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ مار دیں، جس کو چاہیں زندگی دیں، جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہیں تخت سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ جیلوں میں پہنچا دیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے اسی ملک پاکستان میں، وہ لوگ جو پہلے برسر اقتدار تھے، جن کا حکم چلتا تھا، جن کی بادشاہت تھی، جن کے پاس سارے اختیارات تھے، آج وہ جیلوں میں ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین جس کو چاہیں وہ تخت پر بٹھا دیں، جس کو چاہیں تخت سے اٹھا کے تختے پہ لٹکا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، تصرف میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اور یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیں، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں میں جو شرک پایا جاتا ہے اسے روکنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔